الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صاحب قرآن کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، حضور شیخ طریقت و شریعت تشریف فرما ہے اور ہم سب آپ کے بیان سے مستفید ہوں گے۔ ہزاروں لوگوں کے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، اور ان لوگوں میں اکثریت نوجوانوں کی ہے کہ جن کے ہم عمر دیگر سرگرمیوں میں غیر مستحسن قسم کے معمولات میں مصروف ہیں۔ دن رات کا زیادہ تر حصہ ان سرگرمیوں میں اور فضول وقت گزارنے میں ان کا بسر ہو جاتا ہے، لیکن جن کی یہ تربیت فرما رہے ہیں چہروں پہ سنت رسول بھی سجی ہوئی ہے، سروں پہ دستار فضیلت اور امامہ مبارک بھی سجا ہوا ہے، نیکی کے راستے پہ چلتے بھی ہیں۔ لوگوں ایک بات یاد رکھو، جو شخص جہاں بھی، جس رنگ میں بھی، جس انداز میں بھی حضور کے دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا بھی ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر بھی ہے۔ یہ تقریب سعید جس میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ سب بھی اس میں شامل ہیں، یہ بھی انہی کے گلشن کے ایک پھول کی تقریب تکمیل تحفیظ القرآن کے موقع پر یہ منعقد کی گئی ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم تر کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ اپنے کلام کے اندر ایسے الفاظ کے ساتھ یاد فرمایا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ ایسا پیارا اسلوب، ایسے خوبصورت الفاظ، ایسا بہترین انداز، انسان سوچتا رہ جاتا ہے، انسان غور کرتا رہ جاتا ہے۔ انسان، کسی بھی انسان کو جو کچھ بھی علم ملا ہے، جس کو جتنا بھی ملا ہے، حتیٰ کہ انبیاء سے لے کر عام آدمی تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو جس کو جو بھی سکھایا ہے اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، جس کو جو علم دیا ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ لیکن جتنا کچھ بھی انسان کو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، اس میں سے خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے جس کلام مجید کے سکھانے کا ذکر فرمایا ہے، خصوصی الفاظ کے ساتھ، خصوصی انداز کے ساتھ، وہ یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے
یہ قرآن سکھایا ہے رحمان نے۔ یہاں پر دو اشارے ہمیں ملتے ہیں کہ جس کو قرآن کی تعلیم مل جائے، قرآن کا علم مل جائے، ایک اشارہ تو ان الفاظ کی ترتیب میں یہ ملتا ہے کہ یہ رحمت خداوندی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کو قرآن کی تعلیم ملی ہے، جس کو قرآن کا شغف ملا ہے، جس کو قرآن میں مصروف رہنا ملا ہے، اس پر یقیناً اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں یہاں سے سمجھنی چاہیے، یہ میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ایک بندہ اپنے سینے میں قرآن کو سمو لیتا ہے، میں اپنی بات کروں گا، جب ایک بندہ سینے میں قرآن کو سمو لیتا ہے تو پھر اس کو رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا پیکر بن جانا چاہیے۔ یہ بھی ان الفاظ سے ملتا ہے۔ مخلوق خدا کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا برتاؤ کرے، نہ کہ وہ سخت دل ہو جائے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے جس پر کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہمیں اصلاح احوال کے لیے اس نقطے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ مختصر حکم ملا ہے، میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا۔ خصوصی طور پر یہاں اللہ رب العزت نے انسان کو، انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے، انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، لیکن کسی اور خوبی کا ذکر نہیں کیا۔ خاص جگہ ہے، خاص انداز ہے، خاص اسلوب ہے، خاص چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا میں نے انسان کو بیان سکھایا ہے۔ ایک خوبی کا ذکر کیا ہے جو سب سے نمایاں خوبی ہے۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، دیگر جانداروں کے مقابلے میں۔ میں نے انسان کو تخلیق فرما کے اس کو بیان سکھایا ہے۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی تعلیم کی، اور آگے ذکر ہو رہا ہے انسان کی تخلیق کا، اور تخلیق کے بعد اسے جو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ذکر ہو رہا ہے اس کا۔ تو سب سے بہترین بیان کسی بھی انسان کا وہ ہوتا ہے جب اس کی زبان پر اللہ کا قرآن جاری ہوتا ہے۔ یہ سارا اسلوب اور ترتیب دیکھتے آئیے۔ بس میں صرف چند اشارے کر رہا ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اسی مفہوم کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ تو انسان کا سب سے جو بہترین بیان ہے، اس کا نطق جو ہے، اس کا بولنا جو ہے، وہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے انتہائی آسان کر کے ہمیں یہ تعلیم عطا فرما دی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے تمہارے اپنے اپنے دنیا کے معیارات ہوں گے، کسی کو افضلیت دینے کے، کسی کو بہتر جاننے کے، لیکن میں جو تمہیں معیار دے رہا ہوں، حقیقی معیار یہی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن آگے سکھاتا ہے۔ دوسرا مقام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ بڑے باعزت صحیفوں کے اندر ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بڑے بلند رتبہ ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، ایسے یہ قدسی صفات ہاتھوں میں ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو بڑے معزز ہیں، انتہائی قابل احترام ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، ہر جگہ اسلوب نرالا ہے، انداز نرالا ہے۔ یہ ہمیں قرآن مجید کی عظمت بتائی جا رہی ہے، اور یہی الفاظ حضور اکرم علیہ السلام نے ہمارے لیے بطور نصیحت بھی عطا فرما دیے، بطور تعلیم اور بطور ترغیب بھی عطا فرما دیے۔ یہی الفاظ ہیں، تھوڑی سی ترتیب کا فرق ہے۔ فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو جاتا ہے یا مہارت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اللہ رب العزت ان معزز قدسی صفات فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر فرماتا ہے، اس کو اس مقام میں رکھتا ہے، اس درجے میں رکھتا ہے۔ انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں
میرے ممدوح محسن جناب محسن اعجاز سیفی صاحب محمدی صاحب جن کے صاحبزادہ صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم تحفیظ مکمل کر لی ہے، اللہ رب العزت انہیں استقامت عطا فرمائے تا زندگی اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد انتہائی ادب کے ساتھ پیش کروں گا حضور پیر صاحب کی خدمت میں کہ جنہوں نے اس علاقے میں آ کر ایک گلستان سجایا اور وہاں سے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہر سال یہ دین کی سعادتیں وہاں سے لے کر فارغ ہو رہے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کروں گا آپ سب کو کہ آپ سب ان کی اس مبارکباد میں انہیں مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔